پچھلے کئی دنوں میں جو کشمیر میں بالخصوص وادی میں جو حالات ہوئے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہیں، جس میں ہماری کئی جانیں جو ہیں چلی گئیں، خاص کر بالخصوص جوانوں کی۔ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں، اور شاید میں جتنے بھی دکھ کا اظہار کروں وہ آپ لوگوں کے دکھ سے بہت کم ہوگا، جن کے اس پچھلے کئی دنوں کے اندر جن کے گھروں سے کے جو بچے ان حادثات میں جاں بحق ہوئے۔ جمعے کا دن تھا، مغرب کی نماز کے آس پاس، جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ کوکرناگ کے ایریا میں ایک انکاؤنٹر ہوا ہے جس میں 3 ملیٹنٹ جو ہیں جاں بحق ہوئے ہیں، اور اس میں برہان وانی بھی ہے۔ تو اسی وقت، کیونکہ اچانک خبر ملی مجھے، تو اسی وقت سے میری یہ کوشش رہی، کیونکہ میں سمجھتی تھی اب لوگ باہر آئیں گے، جوان خاص کر باہر آئے گا، کہ ہم کس طرح سے حالات کو سنبھالیں تاکہ اس میں خدا نخواستہ کسی جان کا نقصان نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی وقت میں نے آرڈرز دے دیے کہ کرفیو لگنا چاہیے تاکہ کم سے کم لوگ جو ہیں سڑکوں پہ آئیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ سڑکوں پہ آئے تو CRPF ہو، ہماری اپنی پولیس ہو، یا کوئی اور سیکورٹی فورسز کے اہلکار ہو، ان کو باضابطہ یہ ہدایت تھی کہ لوگ جذبات میں ہوں گے، جوان جذبات میں ہوگا، تو آپ کو سب سے زیادہ احتیاط برتنی ہے، صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ مگر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ سرکار کی تمام کوششوں کے باوجود، ہماری تمام جو ہدایات ہے اس کے باوجود، ایسے حالات بنے کہ ہم اپنے لوگوں کے جو سڑکوں پہ احتجاج کرنے کے لیے آئے تھے اور اپنے غم اور غصے کا اظہار کرنا چاہتے تھے، ہم کئی لوگوں کی جو ہے اس میں جانیں چلی گئی، ہم شاید جانیں ان کی بچا نہیں پائے۔ مجھے اس کا بہت افسوس ہے، پر ساتھ ہی اس کا بھی ایک چیز کا یہ بھی خیال ہے کہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ جو سیکورٹی فورسز یا پولیس سے جہاں زیادتی ہوئی ہے، انہوں نے زیادہ طاقت کا استعمال کیا ہے، اس کی تو جواب تلفی ہوگی، اس کی جواب دہی ہوگی۔ مگر ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ جو بچے ہمارے گھر سے احتجاج کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اس ہجوم میں ایسے کون سے عنصر جو دوسرے علاقوں سے آتے ہیں، اس ہجوم کا حصہ بنتے ہیں، ان کے اندر گھس جاتے ہیں، اور اگر بھیڑ کو ایک سڑک پہ جانا ہوتا ہے تو اس کو دوسری سڑک پہ لے جا کے ایسی جگہوں پہ لے جاتے ہیں جیسے دمہال ہانجی پورہ کا پولیس اسٹیشن ہو، یا کہیں پر کوئی سیکورٹی فورسز کا کیمپ ہو۔ بھیڑ کا رخ بدلنے میں یہ جو سماج دشمن عنصر ہیں، جن کا کاروبار یہی ہوتا ہے، موقع کی طاق میں رہتے ہیں کہ کہاں خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے اور کہاں لوگ مشتعل ہو کے سڑکوں پہ نکلے، اور یہ لوگ اس بھیڑ کا حصہ بن کے اس بھیڑ کو اپنے مزاج کے مطابق اس ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں جہاں ان کو یہ پورا خیال ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت کریں گے جس سے خدا نخواستہ سامنے سے کوئی اس قسم کا ریئیکشن ہوگا جس میں لوگوں کو نقصان ہوگا۔ اور یہ لوگ اتنے چالاک اور اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں اس معاملے میں، ان کا یہ کاروبار بن گیا ہے کہ وہ آخری وقت میں جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے دونوں طرف سے ماحول کو برباد کر دیا، خراب کر دیا ہے، دونوں طرف سے یہاں سے بھیڑ غصے میں ہے اور وہاں سے پولیس یا سیکورٹی فورسز جو ہیں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، تو یہ اس وقت راہ فرار اختیار کرتے ہیں، خود بھاگ جاتے ہیں، اپنی جان بچاتے ہیں۔ اور سامنے جو لوگ مارے جاتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو شاید گھر سے اس ارادے سے نہیں نکلے ہوتے ہیں کہ انہوں نے پولیس اسٹیشن پہ حملہ کرنا ہے، یا انہوں نے کسی اور ایسے جگہ پہ حملہ کرنا ہے جہاں پر حملہ کرنے سے آگے سے ریئیکشن ہوگا۔ تو میری گزارش ہے یہاں کے والدان سے، یعنی گوبر چھراوان تم سن دگ ہیکہ اک موج محسوس کرت، یم لُکھ ہیکن نہ سہ زٲنِتھ یم امہِ ساتہٕ یِوان چھِ لُکن اکساوان چھِ۔ میری گزارش ہے یہاں کے والدین سے، پچھلے 27 سال سے ہمارے جموں کشمیر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، جس میں یہاں کے نوجوان، چاہے وہ ملیٹنٹ تھا، چاہے وہ یہاں کا شہری تھا، چاہے وہ اسٹوڈنٹ تھا، چاہے وہ ڈاکٹر تھا، چاہے وہ پولیس افسر تھا، چاہے باہر کا سیکورٹی فورسز کا آدمی تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، نقصان ہو گیا، ہر قسم سے ہمارا نقصان ہو گیا، ہمارا تعلیمی نظام بگڑ گیا، ہماری معیشت برباد ہو گئی۔ مگر حاصل اگر ہم دیکھتے ہیں آج تک، تو
ہمارے پاس اجڑے ہوئے گھروں کے بغیر قبرستانوں کے قبرستان بھر گئے ہمارے، اور کہیں نہ کہیں ہم اقتصادی حال میں بھی بہت ہی بری طرح سے پچھڑ گئے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوا۔ آج بھی آپ دیکھیے جن لوگوں کی جان گئی اس میں، مجھے معلوم ہے آج کئی دن تک ان کے گھر میں بہت بھیڑ بھاڑ رہے گی، بہت لوگ آئیں گے، کچھ دل سے افسوس کریں گے، کچھ دکھاوا بھی کریں گے، مگر اگر ہم دیکھیں، اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں کہ آج تک جتنی بھی موتیں ہوئی ہیں، جتنے بھی لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں، اس وقت کچھ دیر کے لیے، 4 دن 5 دن 6 دن کے لیے لوگ آتے ہیں، ہمسایہ آتا ہے، رشتہ دار آتا ہے، دوسرے لوگ آتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، ہمدردی جتاتے ہیں، مگر اس کے بعد ان خاندانوں کا پرسان حال پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ بہت مشکل حالات میں یہ لوگ دن گزارتے ہیں، جان سے بھی جاتے ہیں، اور جو ان کے زندگی کا سرمایہ ان کا بچہ ہوتا ہے، جو لڑکا ہوتا ہے یا بچے کہیں پر آ جاتی ہے اس میں تو ایک آدھ جگہ بچیاں بھی اس میں شکار ہو گئیں، اور بھیڑ کو آگ لگانے والا جو سامنے آیا تھا وہ تو آگ لگا کے بھاگ گیا، مگر اس کے بعد جب ایکشن ہوا تو ایکشن میں وہ لوگ نہیں مارے جاتے ہیں جو بھیڑ کو اکساتے ہیں، بلکہ وہ لوگ مارے جاتے ہیں جو بھیڑ کے بہکاوے میں ان جگہوں تک پہنچتے ہیں جہاں ان کو شاید نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ تو میری گزارش ہے یہاں کے ماں باپ سے، یہاں کے والدین سے، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی، یہ بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر بچے کا، اولاد کا کوئی سب سے بڑا وسیلہ ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ میں سلام کرتی ہوں ان 2 نرسز سے جو بارہمولہ کے دور علاقے سے چلتے چلتے پیدل آئی اور آج ہسپتالوں میں پچھلے 4 دن سے ڈیوٹی دے رہی ہیں۔ میں سلام کرتی ہوں اس ایس پی او کو جو 3000 کی نوکری کے لیے، جس کو جو ہجوم تھا، دیکھتے دیکھتے اس کی گاڑی کو دریا میں پھینک دیا اور وہ مر گیا۔ کسی بچے کے سر پہ پتھر آ گیا، چھوٹا سا بچہ تھا، اس کا سر پھٹ گیا۔ تو میں صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں، یہ میں آج یہاں ہوں، کل نہیں بھی ہو سکتی ہوں، مگر ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ہم کس طرف سے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے بہت بڑی تعداد بچوں کی ہے جو زخمی ہو گئے ہیں، آنکھوں میں ان کے زخم ہیں، ان کی چھاتی پہ زخم ہے۔ چھاتی کا زخم تو ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر جو آنکھ کا زخم ہے، کتنے لوگوں کو ہم ٹھیک کر پائیں گے؟ ہم کئی لوگوں کو باہر بھی لے جانا چاہتے ہیں، پر باہر جانے کے بعد بھی کیا ان بچوں کا علاج ہوگا؟ کیا ان کی آنکھیں واپس آئیں گے؟ اس کی ذمہ داری تو سرکار تو شاید اپنی اتنی نہیں ہوتی ہے، مگر ماں باپ تو اپنے ہوتے ہیں۔ سرکار کا فرض تو ماں باپ کے فرض سے بڑا نہیں، سرکار کی ذمہ داری زیادہ ہوتی پر ماں باپ کا فرض زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں جب آپ کو پتہ ہے کرفیو لگا ہے، میری آپ سے گزارش ہے، میں بھی 2 بچوں کی ماں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ جب بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جب پتہ چلے کہ بچہ واپس نہیں آنے والا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے ہمیں۔ خدا را بہت بہت قتل و غارت ہو گیا یہاں۔ مجھے فخر ہے اپنی قوم پہ، اتنے مشکل حالات کے باوجود، ایسے سچویشن کے باوجود، جس طرح سے انہوں نے جو یہاں ہزاروں کے تعداد میں آئے ہوئے یاتری تھے ان کا خیال رکھا، ٹورسٹوں کا خیال رکھا، اور جہاں جہاں کہیں ہمارے گاؤں میں ابھی بھی ہمارے کشمیری پنڈت بھائی بہن رہتے ہیں، کس طرح یہاں کے مسلمانوں نے ان کی دیکھ بھال کی، تو مجھے اس چیز پہ فخر ہے، اس لیے ان کو میں سلام کرنا چاہتی ہوں۔ اور ساتھ ہی یہاں جو ہمارا میڈیا ہے، سول سوسائٹی ہے، یہاں کے ہمارے مذہبی رہنما ہیں، سب سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں جموں کشمیر میں امن بحال کرنے میں، لوگوں کی جانیں بچانے میں ہماری مدد کریں۔ ہم اس جموں کشمیر کو مل کے اس مصیبت سے، اس خون خرابے سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ضرور نکالیں گے۔